بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 388 میں نماز کو باطل کرنے والے شکوک پر گفتگو ہوگی۔ واجب نماز میں واقع ہونے والے خلل زیر بحث ہیں۔ نماز کو باطل کرنے والے شکوک کو بیان کیا جائے گا۔ 2 یا 3 رکعتی نماز کی رکعتوں میں شک ہو جائے تو وہ شک مبطل ہے، یعنی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ 4 رکعتی نماز میں 1 یا 2 رکعتوں میں شک ہو یا لاتعداد رکعتوں میں شک ہو تو بھی وہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ 4 رکعتی نماز میں 2 یا زیادہ رکعتوں میں شک ہو، دوسرے سجدے سے پہلے ہو تو یہ بھی مبطل ہوتا ہے۔ متعلقہ روایات اور احادیث کا تذکرہ بھی ہوگا اور فقہی آراء اور نظریات کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَالشَّاكُ فِي عَدَدِ الثُّنَائِيَّةِ أَوِ الثُّلَاثِيَّةِ أَوْ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ أَوْ فِي عَدَدٍ غَيْرِ مَحْصُورٍ بِأَنْ لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى رَكْعَةً۔ یہ جو نمبر ہیں 1 2 3 4 تو یہ ہم نے یہاں پہ لگائے ہیں۔ نماز کو باطل کرنے والے شکوک ٹوٹل اور کل جو ہے وہ 5 ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے جب انسان شک کرتا ہے 2 رکعتی نماز کی رکعتوں کے تعداد کے اندر کہ 1 ہے یا 2 ہے تو وہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ او ثلاثیت دوسرا شک جو مبطل ہے 3 رکعتی نماز کی رکعتوں کے بارے میں شک ہو تو وہ بھی باطل ہو جاتی ہے۔ او فی الاولیین من الرباعیت اور تیسرا شک جو مبطل ہے 4 رکعتی نماز ہو اور اس کی پہلی 2 رکعتوں میں شک ہو کہ پہلی ہے یا دوسری ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا مبطل شک ہے او فی عدد غیر محصور، یعنی لا متناہی شک ہو، یعنی ایک طرف جو ہے نا جی کیا ہو کم ہو اور دوسری طرف کتنی پڑی ہیں جناب علی وہ معین نہ ہو تو پھر بھی وہ کیا ہو جاتا ہے، نماز باطل ہو جاتا ہے۔ بے ان لم یادر کم صلی رکعتاً، یعنی اس کو اصلاً پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو وہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ او قبل اکمال السجدتین المتحقق باتمام ذکر السجدۃ الثانیہ فیما یتعلق بالاولیین۔ 5واں مبطل شک ہوتا ہے کہ 2 سجدے مکمل ہونے سے پہلے پہلی 2 رکعتوں کے متعلق شک ہو تو وہ بھی مبطل ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَدْخَلَ مَعَهُمَا غَيْرَهُمَا، اگرچہ کہ ان پہلی 2 رکعتوں کے ساتھ کوئی اور رکعت بھی شامل ہو۔ اگر 2 سجدے مکمل ہونے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، اگرچہ اس کے ساتھ پہلی 2 رکعتوں کے ساتھ کوئی اور رکعت بھی شامل کر لے، شک میں شامل ہو جائے تو بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ وَبِهِ يَمْتَازُ عَنِ الثَّالِثِ، اسی کے ذریعے یہ جو 5واں شک ہے وہ تیسرے شک سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ تیسرا شک بھی 4 رکعتی کی پہلی 2 رکعتوں میں ہوتا تھا اور 5واں بھی 4 رکعتی نماز میں دوسرے سجدے کے مکمل کرنے سے پہلے پہلی 2 رکعتوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے تیسری یا چوتھی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو اگر اس صورت میں 2 سجدے مکمل ہونے سے پہلے شک ہو 2 یا کون سی تو پھر کیا ہو جاتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور یہ 5واں جو تیسرا شک ہے اس سے جدا ہوتا ہے کہ اس میں 2 رکعتیں پہلی کے ساتھ کوئی اور رکعت بھی شک میں شامل ہوتی ہے۔ یعید الصلاۃ لا بمجرد الشک، اصل عبارت یہاں سے شروع ہوئی تھی الشاک فی عدد ثنائیت، یہ جو 5 قسم کا شک کرنے والا ہے یعید الصلاۃ وہ نماز کو دوبارہ پڑھے گا، اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن
لا بمجرد شک، محض شک ہونے کے ساتھ ہی نماز باطل نہیں ہو جاتی، بل بعد استقرار ہی بالتروی عند عروض ہی، بلکہ جب شک طاری ہوتا ہے اور شک عارض ہوتا ہے اس کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد بھی اگر فیصلہ نہ کر سکے اور شک مستقر ہو جائے، ثابت رہے، تو پھر اسے اس شک کو مبطل سمجھنا چاہیے۔ وَلَمْ يَحْصُلْ ظَنٌّ بِطَرَفٍ مِّن مُتَعَلِّقِهِ، یعنی غور و فکر کرنے کے بعد بھی اسے ایک طرف کا ظن اور گمان حاصل نہ ہو۔ اگر انسان کو شک ہوتا ہے کہ یہ 2 رکعتی نماز کی پہلی رکعت ہے یا دوسری ہے، اور وہ غور و فکر کرتا ہے اور اسے کیا ہو جاتا ہے، گمان حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کی پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، تو پھر اس کو اسی گمان پر عمل کرنا چاہیے اور اس کو جو ہے شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، پھر اس کا شک مبطل نہیں ہوگا۔ جب تروی اور غور و فکر کے بعد بھی اسے ایک طرف کا ظن اور گمان حاصل نہ ہو اور شک ثابت رہے تو پھر اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ وَإِلَّا بَنَا عَلَيْهِ فِي الْجَمِيعِ، ورنہ وہ تمام شکوک میں جس طرف کا ظن اور گمان حاصل ہو جائے تو اسی پر بنیاد رکھے گا اور اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ وَكَذَا فِي غَيْرِهِ مِنْ أَقْسَامِ الشَّكِّ، اور اسی طرح شک کی جو دوسری اقسام ہوتی ہیں ان میں بھی اگر اسے شک ہوتا ہے اور اس کے احکام وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن غور و فکر کرنے سے کسی ایک طرف اس کی جو ہے ظن اور گمان حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اسی پر عمل کرے اور پھر وہ شک کو اعتنا نہ کرے گا۔ تو یہ 5 قسم کے شک ہیں جو مبطل ہیں۔ یہ حکم کہاں سے آیا ہے جناب علی؟ 2 رکعتی نماز کی رکعتوں میں شک ہو جائے تو پھر اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ مشہور علماء کا یہی نظریہ ہے اور اس پر روایات دلالت کرتی ہیں۔ صحیح حلبی و حفص بن بختری اور دوسرے راوی بھی اس میں شامل ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اذا شککت فی المغرب فاعد و اذا شککت فی الفجر فاعد، نماز مغرب میں شک ہو یا فجر کی رکعتوں میں شک ہو تو دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے۔ فسائل الشیعہ باب دوم ابواب الخلل فی الصلاۃ میں حدیث موجود ہے۔ صحیح العلا بن رزین کوفی امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتا ہے، سألت عن الرجل یشک فی الفجر قال یعید، میں نے امام سے سوال کیا نماز فجر میں کوئی شخص شک کرتا ہے، فرمایا دوبارہ پڑھے۔ قلت المغرب قال نعم، فرمایا اسے بھی دوبارہ پڑھے۔ والوتر والجمعۃ من غیر ان اسالہ، اور امام نے فرمایا کہ نماز وتر اور جمعہ بھی اگر شک ہو جائے تو اسے دوبارہ پڑھنا پڑے گا، چونکہ نماز جمعہ تو وہ واجب ہے اور 2 رکعتی نماز میں شک ہو جائے تو باطل ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو امام نے اضافہ فرمایا تو یہ کیا ہے، میرے سوال کے بغیر امام نے جواب دیا۔ صحیح محمد ابن مسلم کوفی جلیل القدر سکر راوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، ان الرجل یصلی ولا یدری واحدۃ ام اثنتین، نماز پڑھتا ہے اسے معلوم نہیں ہے کہ ایک پڑھی ہے یا 2، فرمایا یستقبل حتی یستیقن انہ قد اتم، پہلے تو غور و فکر کرے، بلکہ غور و فکر نہیں، یستقبل کا یہاں معنی ہے کہ وہ دوبارہ نماز پڑھے تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ اس نے پوری نماز پڑھی ہے۔ اور نماز جمعہ اور مغرب اور سفر میں جو قصر نماز ہوتی ہے 2 رکعت ہوتی ہے، اس میں بھی اگر اس طرح ہو تو پھر اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ موثق سمع بن مہران کوفی ہے، سالتہ عن السہو فی صلاۃ الغداۃ قال اذا لم تدر واحدۃ صلیت ام اثنتین فاعد الصلاۃ من اولها، میں نے نماز صبح کے سہو و نسیان اور شک کے بارے میں سوال کیا، فرمایا جب تمہیں معلوم نہ ہو کہ ایک پڑھی یا 2 تو نماز دوبارہ پڑھو۔ والجمعۃ ایضا اذا سہا فی الامام فعلیہ ان یعید الصلاۃ لانها رکعتان، جمعہ میں بھی اگر امام جماعت کو سہو ہو جائے، شک ہو جائے تو پھر اس کو دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ وہ 2 رکعتی ہے۔ والمغرب اذا سہا فیہا فلم یدرک رکعتا صلی فعلیہ ان یعید الصلاۃ، اسی طرح نماز مغرب میں بھی جب اسے شک کو سہو ہو جائے اور معلوم نہ ہو کتنی رکعتیں پڑھی ہے تو اس کو دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اس روایت میں جو تعلیل بیان کی گئی ہے کہ 2 رکعتیں جو ہوتی ہیں ان میں شک ہو جائے تو پھر اس کو دوبارہ پڑھنا چاہیے، اس سے حکم جو ہے نا جی عام اور شامل ہو جاتا ہے، تمام 2 رکعتی نمازوں کو
چاہے وہ نماز صبح ہو، نماز جمعہ ہو، نماز ظہرین ہو، نماز مسافر ہو، ہاں نماز ظہرین و عشاء مسافر کی، اور نماز آیات جب اسے رکوع پنجم اور ششم میں شاک ہو چکے وہ بھی 2 رکعتی ہوتی ہے۔ یہ جائے کہ صحیح محمد ابن مسلم میں تو تصریح موجود ہے ان چیزوں کی نماز آیات کے علاوہ، اور جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ امام زمانہ کی دعا سے بھی پیدا ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب 2 رکعتی نماز میں شک ہو رکعتوں کے اندر تو اسے اختیار ہے چاہے دوبارہ نماز پڑھے یا کم پر بنیاد رکھ کر ایک اور رکعت بھی ساتھ اضافہ کر دے۔ اس طرح وہ سابقہ روایات اور خبر حسین بن ابی العلا کے درمیان جمع کرنا چاہتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے یعنی رجل لا یدری رکعتین صلی ام واحدہ قال یتم، ایک شخص کو پتہ نہیں 2 رکعتیں پڑھی یا ایک، تو وہ مکمل کرے یعنی دوبارہ نماز پڑھے۔ نہیں، یتیموں کا یہاں معنی ہوگا کہ وہ کیا ہے اپنی نماز کو کم پر بنیاد رکھ کے اسے تمام کرے، پورا پڑھے، دوبارہ اس کو پڑھنے والا معنی نہیں کرنا۔ وسائل و شیعہ باب اول ابواب الخلل الواقع فی الصلاۃ میں موجود ہے۔ موثقہ عمار کی بھی روایت ہے، قلت لابی عبداللہ علیہ السلام رجل شک فی المغرب فلم یدر رکعتین سلم ثلاثا قال یسلم ثم یقوم فیضیف الیہا رکعتا، ایک شخص نماز مغرب میں شک کرتا ہے اسے پتہ نہیں 2 پڑھی یا 3، تو فرمایا سلام پھیرے اور اٹھ کر ایک اور نماز احتیاط کا اضافہ کر دے، حالانکہ 2 رکعتی اور 3 رکعتی میں احتیاط وغیرہ نہیں ہوتی، اگر شک ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ روایت باب دوم ابواب الخلل فی الصلاۃ میں ہے۔ اس کی موثقہ عمار ہے ایک اور بھی، سالت ابا عبداللہ عن رجل لم یدر صلی الفجر رکعتین اور رکعہ، میں نے سوال کیا اس شخص کے بارے میں جو نماز پڑھتا ہے صبح کی 2 رکعت پڑھی ہے یا ایک، اس کو پتہ نہیں ہے، فرمایا یتشہد و ینصرف ثم یقوم فیصلی رکعتا فإن کان قد صلی رکعتین كانت هذه تطوعا وإن كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة۔ تشہد کے بعد نماز ختم کرے اور اٹھ کر 1 رکعت نماز احتیاط پڑھے، اگر 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو یہ مستحب شمار ہو جائے گی، اور اگر اس نے 1 رکعت پڑھی ہے تو یہ نماز کا تتمہ شمار ہو جائے گی۔ قلت فصلی المغرب فلم یدر اثنتین صلی ام ثلاثا، میں نے عرض کی مولا نماز مغرب پڑھتا ہے اسے 2 یا 3 میں شک ہو جاتا ہے، فرمایا یتشہد و ینصرف ثم یقوم فیصلی رکعتا فإن کان صلی ثلاثا كانت هذه تطوعا وإن كان صلی اثنتین كانت هذه تمام الصلاة، کہ وہ 3 رکعتوں میں جو شک ہو رہا تھا تو مغرب میں تشہد کے بعد نماز ختم کرے، کھڑے ہو کر 1 رکعت نماز احتیاط پڑھے، اگر 3 پڑھی ہیں تو یہ مستحب ہو جائے گی، اور اگر 2 پڑھی تھی تو یہ اس کا تتمہ ہو جائے گا۔ لیکن ان روایات جو مخالف ہیں ان کو چھوڑنا لازم ہے، چونکہ یہ سابقہ کے مقامت نہیں رکھتی، اور شیخ طوسی نے اس ابصار میں عمار کی 2 روایتوں کے بارے میں فرمایا ہے ان هذین الخبرین شاذان مخالفان للاخبار کلھا وان الطائفة قد اجمعت على ترک العمل بہما، یہ دونوں روایتیں شاذ ہیں اور دوسری جو معتبر روایات ہیں ان کے مخالف ہیں، اور گروہ شیعہ جو ہے اس کے خلاف عمل کرنے پر اتفاق کر چکا ہے۔ 3 رکعتی نماز میں بھی شک ہو جائے رکعتوں میں تو باطل ہو جاتی ہے، مشہور نظریہ یہی ہے، روایات بھی سابقہ وہی ہیں، اور شیخ صدوق کے اس میں بھی اختیار کے قائل ہیں، سابقہ وہ ان کی دلیلیں بھی وہی ہیں اور ان کا اشکال بھی وہی ہوگا۔ 4 رکعتی نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اگر شک ہو جائے تو مشہور نظریہ یہ ہے کہ باطل ہو جاتی ہے۔ صحیح زرارہ ہے امام باقر و امام صادق علیہ السلام میں سے ایک سے، رجل لا یدری واحدۃ صلی ام اثنتین قال یعید، ایک شخص کو معلوم نہیں کہ 2 پڑھی یا 1 تو اس کی نماز دوبارہ پڑھے۔ وسائل شیعہ باب اول ابواب الخلل فی الصلاۃ۔ اسی طرح صحیح رفاع بن مہران بھی ہے اور دوسری روایات بھی ہیں۔